نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 تا آیت نمبر 79۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا برحق نبی سمجھتے ہوئے ایمان قبول کر لیا تو فرعون نے ان جادوگروں کو ڈرایا دھمکایا، مگر وہ ایمان پر ایسے ڈٹ گئے کہ انہوں نے کہا فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہ جو کر سکتا ہے کر لے، ہم دین موسوی کو، ہم اللہ کی توحید کو اور ایمان کو جسے ہم سینوں میں اتار چکے ہیں اب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ذکر گزشتہ درس میں گزر چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کے بعد بھی مفسرین کے قول کے مطابق 40 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ اس دوران اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بہت سے معجزات بھی ظاہر فرمائے جن کا ذکر سورۃ اعراف میں موجود ہے، مگر فرعون نے اور اس کے حواریوں نے اتنے سارے معجزات دیکھنے کے باوجود دعوت حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ ان کے وہ مظالم جو بنی اسرائیل پر کیا کرتے تھے ان میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ظلم و ستم کا شکار تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم اسی عذاب میں ابھی تک گرفتار ہیں، ہمارے مصائب میں کمی نہیں ہوئی بلکہ اضافہ ہی ہوا ہے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تسلی دیتے رہے اور صبر سے کام لینے کی تلقین کرتے رہے اور ان سے فرماتے تھے کہ ان مظالم کو برداشت کرو اور صبر کرو، اللہ تبارک و تعالی ضرور کوئی راستہ نکالیں گے اور ایسا وقت لائیں گے جب تمہاری تمام پریشانیاں اور تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کرتے ہوئے اور حق کی طرف دعوت دیتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر گیا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صرف 2 ہی تو مطالبے تھے، ایک یہ کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہیں ان پر ایمان لے آؤ، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو غلامی سے، تاکہ میں بنی اسرائیل کو یعنی اپنی قوم کو اپنے اصل وطن شام و فلسطین کی طرف لے جا سکوں۔ مگر فرعون اور اس کے حواریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دونوں مطالبات مسترد کر دیے۔ جب فرعون اسرائیلیوں کو آزاد کرنے پر کسی طرح بھی تیار نہ ہوا تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی آزادی کا پروگرام از خود بنایا اور ان کے لیے سارے ضروری وسائل مہیا فرمائے۔ یہاں پہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ بنی اسرائیل کی ہجرت کا وقت آ پہنچا تھا، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان اسر بعبادی، میرے بندوں یعنی اسرائیلیوں کو لے کر رات کے وقت نکل چلو۔ روایات میں آتا ہے کہ اسرائیلیوں کا ایک دن تہوار کا ہوتا تھا اور اس تہوار کو منانے کے لیے وہ شہر سے باہر اکٹھے ہوا کرتے تھے، اور اس پروگرام میں یعنی اپنے تہوار منانے کے لیے انہوں نے فرعونیوں سے اجازت بھی لے رکھی تھی۔ تو اس موقع پر کچھ افراد نے یعنی کچھ اسرائیلیوں نے فرعونیوں سے زیورات بھی مستعار لے لیے تھے، یعنی واپس آ کر لوٹا دیں گے۔ تو بنی اسرائیل مقررہ تاریخ پر اپنی تقریب میں شریک ہوئے،
جب وہ تقریب میں شریک تھے، شہر سے باہر تھے سارے کے سارے، تو وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ راتوں رات ان کو لے کر سرزمین مصر سے نکل جائیں۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اور بھائیوں کو مصر بلایا تھا، تو جب یہ کنعان سے مصر میں داخل ہوئے تھے تو ان کی تعداد 70، 72 یا بعض روایات کے مطابق 80 تھی۔ تو مصر میں آ کر وہ خوب بڑھے پھولے، یہاں تک کہ روایات کے مطابق 400 سال کے عرصہ میں اسرائیلیوں کی تعداد 70-80 سے بڑھ کر 6,70,000 تک پہنچ چکی تھی۔ تو ان سب کو ساتھ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون اور اس کے حواری 1-2 دن تک تو یہی سوچتے رہے کہ اسرائیلی اپنی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں، لیکن پھر احساس ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پروگرام کے مطابق یہ سب لوگ یہاں سے ہجرت ہی نہ کر جائیں۔ تو فرعون نے فوج اور دیگر اپنے جو سلطنت کے اس کے امراء تھے، وزراء تھے، ان کو فوری طور پر تیاری اور اسرائیلیوں کے تعاقب کا حکم دیا تاکہ انہیں ہجرت کرنے سے اور مصر سے جانے سے روک دیا جائے اور دوبارہ ان کو اپنی غلامی میں لیا جا سکے۔ چنانچہ فرعون نے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا اور تعاقب شروع کر دیا، اور ادھر اچانک بنی اسرائیل کے سامنے بحر کلزم آ گیا۔ پیچھے فرعون کا لشکر نظر آنے لگا اور آگے بحر کلزم۔ بنی اسرائیل فرعون کے مزاج اور اس کے ظلم و ستم سے بھی واقف تھے۔ اب آگے بھی راستہ بند ہے، پانی ہے، لہٰذا وہ ان حالات میں سخت پریشان ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، ہم اللہ کے حکم سے نکلے ہیں، لہٰذا وہ پروردگار ہماری ضرور رہنمائی فرمائیں گے۔ تو جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پر پہنچے تو آگے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا، تو اس پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ۔ مطلب یہ تھا کہ اپنی لاٹھی کو پانی میں مارو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پانی کے درمیان راستہ بنا دیں گے۔ چنانچہ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، سمندر کا پانی 2 لخت ہو گیا اور درمیان میں چلنے کا راستہ بن گیا۔ راستے کے دونوں طرف پانی دیواروں کی شکل میں منجمد ہو گیا، جسے سورۃ الشعراء میں فرمایا گیا کالطود العظیم۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس لحاظ سے 12 راستوں کا ذکر بھی آتا ہے، اور ہر قبیلہ اپنے اپنے مقررہ راستے پر چل رہا تھا۔ پہلے تو لاٹھی مارنے سے راستے بنے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان راستوں میں ایسی ہوا چلائی کہ فوراً ہی راستے خشک ہو گئے اور چلنے کے قابل بھی ہو گئے۔ جس طرح لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، یہ معجزہ تھا، اسی طرح اسی لاٹھی سے پانی کا خشک ہو جانا یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اور بارہا یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ معجزہ ہو کسی نبی سے ظاہر یا کسی ولی سے کرامت ظاہر ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو نبی یا ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پر اور کرامت ولی کے ہاتھ پر، اس میں کسی انسان کا دخل نہیں ہوتا کہ جب چاہے کوئی معجزہ دکھا دے، جب چاہے کوئی کرامت ظاہر کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں ظاہر فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنائیں اور اس پر چل پڑیں، لا تخاف درکا، اور دشمن کے ہاتھوں پکڑے جانے کا خوف نہ کھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ دشمن کی طرف سے مت ڈریں، ولا تخشا، اور نہ ہی پانی میں ڈوب جانے کا خوف کھاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی حفاظت فرمانی تھی اور فرعونیوں کی غرقابی وہاں پر مقدر ہو چکی تھی، اس لیے فرمایا کہ تم خوف نہ کھاؤ۔ تو بنی اسرائیل ان خشک راستوں پر چل پڑے۔ جب فرعون کا لشکر تعاقب کرتا ہوا سمندر کے کنارے پہنچا تو اس نے اسرائیلیوں کو سمندر کے بیچوں بیچ چلتے ہوئے پایا۔ چنانچہ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے چل پڑا۔ یہ لشکر گھوڑوں پر سوار تھا، گاڑیوں پر سوار تھا،
اس میں شاہی خاندان کے افراد بھی تھے، اس میں امراء بھی تھے، وزراء بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے، اس کی ساری فوج بھی تھی۔ اس لشکر کی تعداد کے متعلق تفاسیر کے اندر مختلف روایات ہیں، مگر بتایا یہ گیا ہے کہ فرعونیوں کی تعداد 10-12 لاکھ سے کم نہ تھی، مگر اللہ رب العزت نے اس مقام پر اجمالی بات بیان فرمائی ہے، تفصیل بیان نہیں فرمائی، کیونکہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دلانا مقصود ہے کہ دشمن سے خوف زدہ نہ ہوں، تکلیفیں ضرور آئیں گی، مگر اللہ رب العزت اپنی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ سے اسی طرح کامیابی عطا فرمائیں گے جس طرح سخت مصائب برداشت کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی حاصل ہوئی۔ جب فرعونی لشکر نے دیکھا کہ بنی اسرائیل سمندر کے درمیان خشک راستے پر چلے جا رہے ہیں تو انہیں سخت حیرانی ہوئی۔ کچھ دیر تو انہوں نے رک کر دیکھا، سوچا، اور اس کے بعد انہوں نے بھی اسی راستے پر چل کر تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا۔ فرعون آگے آگے تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنا گھوڑا اس راستے پر ڈال دیا اور اس کو دیکھ کر سارا لشکر سمندر کے خشک راستے پر کود پڑا۔ تمام بنی اسرائیل ان راہوں پہ چلتے ہوئے پار ہو گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت ان کا تعاقب کرتے ہوئے انہی راستوں پر چل پڑا تھا۔ جب سارے بنی اسرائیلی پار نکل گئے اور فرعون کا پورا لشکر بیچ میں آ چکا تھا ان راستوں پر، تو اللہ رب العزت نے پانی کو اپنی اصل حالت پر آنے کا حکم دے دیا اور سارا فرعونی لشکر سمندر کی لہروں کی نظر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، پھر ان کو پانی کی موجوں نے ڈھانپ لیا جیسا کہ ڈھانپ لیا، یعنی پھر مت پوچھو کہ ان کا کیا حشر ہوا، لاکھوں کے لشکر میں سے ایک فرد بھی زندہ نہ بچا۔ البتہ فرعون کی لاش کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ یونس میں فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیری لاش کو بمائے زرہ باہر پھینک دیں گے تاکہ یہ پیچھے آنے والوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ آج بھی فرعون کی لاش محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ یونس میں فرعون کے ڈوبنے کی کیفیت کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، مگر اس وقت کا ایمان لانا اللہ کے ہاں قبول نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، عذاب کو دیکھ کر اب ایمان لائے ہو جبکہ ساری عمر غنڈہ گردی کرتے رہے ہو۔ اب ایمان لانے کا وقت گزر چکا ہے، لہذا تمہیں زندہ نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ آنے والے لوگوں کے لیے تمہیں عبرت کا نمونہ بنا دیا جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس ساری خرابی کا ذمہ دار خود فرعون تھا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ وہ ان سے کہتا تھا وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، سورۃ مومن، میں تمہیں ٹھیک راستے پر چلا رہا ہوں، اسی پر چلتے رہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ماننا، وہ تمہاری تہذیب کو مٹانا چاہتا ہے، تمہارے آباء و اجداد سے آنے والے رسم و رواج کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، وما ہدا، اور انہیں راہ ہدایت نہ بتائی، سیدھا راستہ انہیں نہ بتایا۔ فرعون جس راستے کی طرف رہنمائی کر رہا تھا وہ تو تباہی اور ہلاکت کا راستہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پار لگایا اور سیدھا راستہ دکھایا، یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دونوں رہنماؤں میں موازنہ کرو۔ ایک رہنما حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہوں نے اپنی قوم کو دنیا و آخرت میں نجات کا راستہ دکھایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے سمندر میں خشک راستے بنا دیے اور منزل مقصود سے لگا دیا۔ اور دوسرا رہنما فرعون ہے، اس کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنی قوم کو سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، مگر دنیا میں بھی وہ سب کو لے ڈوبا اور آخرت میں بھی سب کو جہنم رسید کرے گا۔ اور اسی طرح قیامت والے دن بھی اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا۔ سورۃ ہود میں ہے فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، اور انہیں لے کر جہنم میں پہنچ جائے گا۔ فرمایا وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور یہ تو بہت ہی برا توشہ ہے جو ان کو ملے گا۔ دنیا میں پانی میں غرق ہوئے تو آخرت میں جہنم نصیب ہوگی۔
وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دنیا میں بھی ان پر لعنت کی گئی اور قیامت کے دن بھی لعنت میں مبتلا ہوں گے۔ اب بھی جو کوئی فرعون کا ذکر کرتا ہے اس پر اور اس کے ساتھیوں پر لعنت بھیجتا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا مقابلہ کیا مگر مقابلے میں ناکام و نامراد ہوئے اور بآخر جہنم جا پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قوموں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، ایک اپنی ان کی قوم بنی اسرائیل، دوسری فرعون کی قوم قبطی۔ اب قبطی تو بحر کلزم کی موجوں میں غرق ہو گئے، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، تو پھر آگے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلی ہی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔